تو آج ہم ایک بڑی دلچسپ حکایت کا جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ ماں کی دعا اور جنت کا انعام کے عنوان سے ہے، اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک قصاب کا ذکر ہے۔ مقصد یہ ہے کہ دیکھیں اس سادہ سی کہانی میں کیا گہرے سبق چھپے ہیں۔ کہانی شروع ہوتی ہے ایک سوال سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا، اور جواب وہ کافی حیران کن تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کا جواب آیا کہ جنت میں آپ کا ساتھی ایک قصاب ہے۔ اچھا، ایک قصاب؟ جی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ جان کر اس قصاب کو ڈھونڈنے نکل پڑے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنی دکان پر ہے، گوشت بیچ رہا ہے۔ پھر جب کام ختم ہوا تو اس نے گوشت کا ایک ٹکڑا لیا اور گھر کی طرف چل پڑا۔ جی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مہمان بن کر اس کے ساتھ جانے کی اجازت مانگی کہ بھائی میں دیکھوں تو صحیح اس میں ایسی کیا خاص بات ہے۔ اور اصل کہانی کا مرکز یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ گھر پہنچ کر قصاب نے سب سے پہلے کھانا پکایا، گوشت بنایا، روٹی لی، اس کے ٹکڑے شوربے میں نرم کیے۔ اچھا، اہتمام سے؟ جی بالکل۔ اور یہ سب کرنے کے بعد وہ ایک دوسرے کمرے میں گیا۔ اس کمرے میں کیا تھا؟ وہاں ایک بہت آپ کا ایک کمزور سی ضعیف خاتون تھی پلنگ پر۔ قصاب نے انہیں بڑے آرام سے سہارا دے کر اٹھایا اور پھر اپنے ہاتھ سے ایک ایک نوالا کر کے کھلایا۔ یہ بڑا اہم منظر ہے۔ جی ہاں۔ جب وہ کھا چکی تو ان کا منہ صاف کیا، اور یہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے تھے خاموشی سے؟ بالکل۔ اچھا۔ پھر جب کھانا کھلا چکا تو اس ضعیف خاتون نے قصاب کے کان میں آہستہ سے کچھ کہا، اور وہ سن کر نا قصاب مسکرا دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تجسس ہوا۔ انہوں نے پوچھا کہ بھائی یہ خاتون کون ہے، اور انہوں نے ایسا کیا کہا آپ کے کان میں کہ آپ مسکرا دیے؟ تو قصاب نے جواب دیا کہ یہ میری والدہ ہے۔ میرا روز کا معمول ہے کہ گھر آ کر سب سے پہلے میں ان کی خدمت کرتا ہوں، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھتا ہوں۔ اچھا۔ اور میری والدہ روز خوش ہو کر مجھے یہ دعا دیتی ہیں کہ اللہ تجھے جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ نصیب کرے۔ تو یہ تھی وہ دعا؟ جی۔ اور قصاب اس لیے مسکرایا کہ وہ سوچتا تھا کہاں میں ایک عام سا قصاب اور کہاں حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا مرتبہ، مطلب وہ خود کو اس دعا کے یا اس مقام کے لائق ہی نہیں سمجھتا تھا۔ بالکل یہی نکتہ ہے۔ دیکھیں اس کا عمل یعنی اپنی والدہ کی خدمت، وہ بھی اتنے خلوص سے، اور پھر اس خدمت کے بدلے میں ماں کے دل سے نکلی ہوئی دعا، یہ دو چیزیں مل کر اسے وہ مقام دے رہی تھیں جس کا وہ خود تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ صحیح۔ اس میں صرف عمل نہیں بلکہ وہ نیت، وہ خلوص بہت اہم ہے۔ جی ہاں۔ اور پھر قصاب کی اپنی عاجزی بھی دیکھیں۔ وہ یہ سب کر رہا تھا، دعا بھی سن رہا تھا، لیکن پھر بھی خود کو چھوٹا ہی سمجھ رہا تھا۔ یقیناً یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اللہ کے ہاں صرف عمل کی مقدار نہیں دیکھی جاتی شاید، بلکہ اس کے پیچھے کا اخلاص، نیت، اور پھر انعام ملنے یا تعریف ہونے پر بندے کا رویہ کیسا ہے، یعنی اس کی عاجزی، اس کا شکر۔ بالکل۔ اس قصاب کی کہانی میں یہ ساری چیزیں جمع ہو گئی ہیں۔ تو خلاصہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی حکایت ہمیں والدین کی، خاص طور پر والدہ کی خدمت کی اہمیت بتاتی ہے، اور ان کی دعا میں جو طاقت ہے اس کا اندازہ کراتی ہے۔ ایک سادہ سا عمل، لیکن نیت اور دعا نے اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ بالکل۔ اچھا، اس پر غور کرنے کے لیے ایک آخری بات، سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص جیسے یہ قصاب تھا اپنا نیک عمل بھی کر رہا ہے اور اسے ماں کی دعا جیسی نعمت بھی مل رہی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ خود کو اس انعام کا اہل نہیں سمجھتا، تو اس کی یہ جو عاجزی ہے یہ اللہ کی رحمت کو اور قبولیت کو کتنا زیادہ متوجہ کرتی ہوگی۔ یہ واقعی گہری بات ہے۔ یعنی عمل، دعا، اخلاص اور پھر انکساری، ان سب کا آپس میں کیا تعلق ہے اللہ کی نظر میں؟ جی، یہ ایک اہم سوال ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔